بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اور بھی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 5 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری دوسری ویڈیو ہے جو سواد اور با کے بارے میں ہے۔ سواد سے مراد سواد اور زواد ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس میں جو تبدیلی آتی ہے، بڑی تبدیلی اس کے غنّے میں آتی ہے۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب الف کے ساتھ ہو، سواد دال کاف لام الف لا کے ساتھ ہو، تو یہ اس کا جو غنّہ ہوتا ہے تھوڑا سیدھا ہوتا ہے، پلیٹ نما ہوتا ہے۔ اور اگر ہا میم یا لمبی یا کے ساتھ ہو تو اس کا جو غنّہ ہوتا ہے الٹا ہوتا ہے۔ اس طرح بقیہ حروف کے ساتھ کبھی دندان کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی ایک سپیس کی شکل میں، اور بس یہ اس میں بنیادی تبدیلی آتی ہے۔ آج کے سبق میں آپ کے سامنے سواد اور با کو ہم بتا دیتے ہیں۔ اس کے لیے آسان سا طریقہ میں نے ایجاد کیا ہے یہ، اور دوسری بات اس میں جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ با کوئی اس میں تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اس کے لیے ضابطہ میں نے یہ بیان کیا ہے اور ایجاد کیا ہے کہ جو لکیر ہوتی ہے، بنیادی لکیر، اس سے تقریباً پونا خط اوپر اس طرح اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم سواد شروع کر دیتے ہیں، اور سواد کے لیے ہم 4 نقطے یعنی 4 خط لگا دیتے ہیں۔ 4 نقطوں میں سے پھر 1.5 نقطے کے فاصلے پر یہاں پر 2 خط لگا دیتے ہیں، اور یہاں سے ہم سواد شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر پیک پہ یعنی چوٹی پہ لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو موڑ دیتے ہیں، لیکن اس طرح نہیں بلکہ تھوڑا سا ہوا میں پڑا تو اس طرح جاتا ہے کہ اس کو ہم نے نیچے موڑا ہے، نیچے نہیں بلکہ یہ ہوا میں اس طرح موڑ دیں گے، اور پھر جو پچھلا حصہ ہے یعنی اوپر والا حصہ ہے اس کو تھوڑا سا ہم موڑ دیں گے، اور پھر یہاں سے اس کو گھما دیں گے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس طرح ہم بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے قلم کو میں نے تھوڑا سا لمبا پکڑا ہے، اور اس طرح اوپر لے کے جاتے ہیں اس کو۔ دیکھیں یہاں پہ جب پہنچیں گے تو یہاں پر ہم نے اس کو موڑ دیا ہے، اور موڑنے کے بعد پھر یہاں پر یہ 1 خط کا فاصلہ یہ آ جائے گا، تو اسے اس کو ہم اور بھی کھینچیں گے، اور یہاں سے اگر اس کی ہم پیمائش کر لیں تو یہ تقریباً 3 خط، یعنی 3 خط کے بعد یہاں پر اس کو موڑ دیں گے، اور یہاں سے یہ فاصلہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا مرحلہ اس کا وہ بہت پیچیدہ ہے، اور وہ اس طرح کہ یہاں پہ اس کو ہم تھوڑا سا قلم کو اس طرح کر دیتے ہیں، اور یہ جو حصہ ہے تو اسے اس کو موٹا کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد فوراً اس کو اوپر اٹھا دیں گے، اور اوپر اٹھانے سے بھی وہ تھوڑا سا ہم اس کو موٹا کر دیں گے۔ یہ علاقہ اس طرح ٹیڑھا بن جائے گا، باہر سے سیدھے بھی ہوگا، اور پھر یہ تھوڑا سا موٹا اور پھر موٹا ہوگا۔ جو اس سے نکلنے کی کوشش کرے گا یہ حصہ تو اوپر بھی جائے گا اور پتلا بھی ہو جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو بنا دیا ہے۔ یہ دیکھو یہ نوکیلا حصہ ہم نے اس کو بنا دیا ہے۔ دیکھیں یہ حصہ تھوڑا سا اس میں سے باہر نکل دیں گے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ حصہ لوگ شروع میں بنا دیتے ہیں، اور یہ بتا دیا کہ یہ جو حصہ ہے یہ تھوڑا سا سیدھا بن جائے گا، اور نیچے سے اندر سے باہر کی طرف جائے گا تو یہ تھوڑا سا سیدھا بن جائے گا، اور یہ بھی سیدھا ہے، تھوڑا سا آخر میں اس کی گولائی ہے، اور یہ حصہ اس طرح گولائی کی شکل میں، یہ بھی گولائی کی شکل میں ہے، اور یہ تقریباً لائن سے تقریباً اتنا یعنی نصف خط سے بھی تھوڑا سا کم یہ اوپر جائے گا۔ دوسرے مرحلے پر اس کا جو دندان ہے یعنی اس کا جو غنّہ ہے وہ غنّہ اس شکل کا ہے۔ یہ بھی تقریباً خط کا تقریباً تہائی حصہ یہ اس طرح بن جائے گا۔ دیکھیں یہاں پر قلم کو میں نے یہاں پہ ترچھا بنا دیا ہے، اور پھر یہاں پر اوپر یہ بھی اوپر اٹھایا میں نے، لیکن زیادہ نہیں اٹھایا کہ سیدھا ہے، بلکہ سیدھا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں سے ہم نے اس کی جو با ہے شروع کی ہے، اور یہ بھی معمولی اس میں گولائی ہے، یعنی اس میں گہرائی بہت کم ہے، اور گہرائی جو ہمیں اس میں نظر آتی ہے وہ اس اعتبار سے ہے، اس اعتبار سے معمولی سی گولائی ہے، یعنی سیدھی نہیں ہے بلکہ معمولی سی گولائی ہے۔ تو یہاں پر یہ جو غنّہ ہے یہ بھی تقریباً 1 خط کے فاصلے کہا جائے گا، اور یہ جو پیمائش ہوگی یہ بھی 3 خط ہوگی، اور پھر یہ اوپر والا 1 خط ہو جائے گا، اور پھر یہ اس طرح بن جائے گا۔ تو یہاں سے اگر اس کی ہم پیمائش کر لیں تو یہ تقریباً 2 خط، اور یہاں سے پورا 1 خط،
تو یہاں پر بنیادی جو چیز اندر کی جانب بن جائے گی وہ ایک آنکھ نما شکل یا تکونی نما شکل یہ بن جائے گی، اور یہ ہم پہ کوشش بھی یہ کر لیں گے کہ اس کو ہم چھوٹا بنانے کی کوشش کر دیں، یہ اس میں گولائی بھی برقرار ہو جائے، اور یہاں پر یہ جو باہر سے ٹیڑھا ہے یہ ٹرنما شکل یہ بھی اس میں برقرار ہونی چاہیے۔ اس کی جو گہرائی ہوگی وہ تقریباً نصف قط، اس طرح اس کی جو لمبائی ہو جائے گی وہ آپ دیکھیں 3 4 5 اور یہ 6، یہ دندان معمولی سا تھوڑا سا اوپر ہے، اور بس اس کے بعد ہم اس کا نقطہ بنا دیتے ہیں۔ آپ اس پہ زبر بھی لگا سکتے ہیں، قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ کے، یہ دیکھیں بس، اور یہ اس کا یہ بھی بنا سکتے ہیں، اس کو ہم سکون کی علامت کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی بنا سکتے ہیں، دیکھیں نیچے آ کے، اور پھر اس کو ہم نے قلم کے اوپر حصے سے اس کو بنا دیا۔ کٹ پین کے ساتھ یا مارکر کے ساتھ یا بال پین کے ساتھ بھی یہی طریقہ ہے، کوئی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس پہ آپ محنت کر لیں۔ دیکھیں یہ سواد ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے لیے اوپر یعنی اس کو ہم نیچے لانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور یہاں سے ہم اس کا جو موڑ ہے شروع کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب اس کے ساتھ ٹکرا جائے گے جو ہاتھ سے ہم نے شروع کیا ہے، اس کے بعد ہم نے قلم کا موڑ اور قلم کا رخ بدلانا ہے، اور یہ پھر اس کا نوک نیچے نکالنا ہے، اور اس کے بعد یہ وہ اس کا غنہ ہے، اور یہ اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے با کو ملانا ہے۔ یہ دیکھیں یہ سکون کی علامت یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ زبر ہے، اور زبر کو لمبا کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ مارکر کے ساتھ اگر لکھیں تب بھی یہ آسان طریقہ ہے، اور وہ یہ بھی کوشش کرے کہ ہم مارکر کے ساتھ لکھیں، چھوٹے مارکر کے ساتھ دیکھیں اوپر کی طرف لے کے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ اندر سے ایک خانہ ایک کونا بنا دے، اوپر سے ایک چوٹی بنا دے، پھر اس کے بعد یہاں سے گول کرنا شروع کر دے، لیکن گولائی یہاں پہ ختم ہو، پھر اس کے بعد یہ سیدھا ہو، تو یہ بڈنگا سا لگے، اور اس میں بڈنگے پن میں اس کا حسن ہے، اور پھر اس کے بعد یہ والا، اور پھر یہ تھوڑا سا کھول کے بنا دیں، پھر اس کے بعد یہ سیدھا بنا لیں۔ اس کی گہرائی بھی وہی ہے، لمبائی اور چوڑائی، اور یہ اس کی پیمائش، یہ پیمائش، اور یہ تو اس میں گولائی، اور یہاں پر یہ بٹنگا پن، اور وہی اندرون جو پیمائش ہے 1 اور 2، لمبائی کے اعتبار سے 2 قط، اور چوڑائی کے اعتبار سے پھر 1 قط۔ بال پین کے ساتھ اگر ہم لکھ دیں تو یہ بال پین کا بھی یہ طریقہ ہے، دیکھیں یہاں پہ دوبارہ بنا دیتا ہوں، ہوا میں بنا دے، یہ نیچے لانے کی کوشش نہیں کرتے، نیچے پڑا تو اس طرح جاتا ہے کہ نیچے ہے، اس کے بعد یہ آخری حصہ ہے، تو اس میں گولائی ہے، گولائی کی وجہ سے یہ نظر اس طرح آتا ہے کہ ہم نے اس کو نیچے کر دیا ہے۔ دیکھیں دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، چاہے وہ قلم کے ساتھ ہے، مارکر کے ساتھ ہے، یا بال پین کے ساتھ ہے، اس کو ہم نے سیدھا بلکہ اندر سے باہر کی طرف نکالنا ہے، پھر اس کو سیدھا کرنا ہے، اور پھر اس میں یہ کونا بنانا ہے، اور یہ اس طرح اوپر بنانا ہے، دیکھیں، اور پھر یہ اس میں کوشش کرنے کے اس کو قلم دبا کے، اور پھر یہ بنانا ہے، دیکھیں۔ امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے، اور اس پہ آپ مثبت کمنٹ بھی کر لیں گے، اور آگے اس کو شیئر بھی کر لیں گے تاکہ عام لوگوں کا فائدہ ہو۔ اللہ کو بھلا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔